کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز پہاڑی وادی میں ایک بستی آباد تھی جس کا نام بستی خرد تھا۔ یہ بستی قدرت کے حسین منظر سے گری ہوئی تھی، جہاں سرسبز میدان، بلند پہاڑ، چمکتی جھیلیں اور خوبصورت درختوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ بستی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کی روح سے جیتے تھے، اور ان کے درمیان نہ کوئی جھگڑا ہوتا نہ دشمنی۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ تھے اور فطرت کی قربت میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ وہ نہ دولت کی طلب رکھتے تھے، نہ چاہ و حشمت کی، اور نہ ہی دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے دوڑتے تھے۔ ان لوگوں کا ایمان تھا کہ سکون اور خوشی صرف انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے دل کو صاف رکھتا ہے وہی سچی خوشی حاصل کرتا ہے۔ ان کے روزمرہ کے کاموں میں حکمت اور فہم کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اور ان کی زندگیوں میں ایک ایسا سکون تھا جسے کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی بستی میں ایک دانا فقیر رہتا تھا جس کا نام حکمت علی تھا۔ حکمت علی ایک درویش تھا جو تمام دنیاوی لذتوں سے آزاد تھا اور صرف سچائی، محبت اور سکون کی تلاش میں تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دن رات لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں حکمت اور مشورے دیتا تھا۔ لوگ اس کی باتوں کو دھیان سے سنتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، کیونکہ حکمت علی کی باتیں نہ صرف عقل سے بالا تر تھیں بلکہ دل میں گہرائی اور سکون پیدا کرنے والی ہوتی تھی۔ حکمت علی کا دل بے حد صاف تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بستی کے لوگ جب کسی پریشانی میں پھنس جاتے یا زندگی کے پیچیدہ سوالات کا سامنا کرتے تو وہ حکمت علی کے پاس آتے۔ وہ جانتے تھے کہ حکمت علی کی رہنمائی میں ہی ان کے مسائل کا حل پوشیدہ ہے۔ حکمت علی کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ دولت جو انسان کے دل میں سکون، محبت اور سچائی پیدا کرتی تھی۔ حکمت علی کی شہرت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک دن جب حکمت علی بستی کے درختوں کے نیچے بیٹھا مراقبہ کر رہا تھا، اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اب وہ اس بستی سے باہر نکل کر کسی دوسری بستی میں جائے گا، وہاں کے لوگوں کو سچائی، محبت اور سکون کی حقیقت سمجھائے گا۔ حکمت علی نے بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اس کا سفر ایک نئی بستی جاہل کی طرف شروع ہو گیا۔ بستی جاہل ایک ایسی جگہ تھی جہاں کے لوگ اپنے نفس کے غلام بن چکے تھے۔ یہ بستی بظاہر خوبصورت تھی، لیکن یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے اور ہر وقت دنیاوی لذتوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں سکون نہیں تھا اور ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی محسوس کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے اپنی منفرد خواہشات اور مفادات کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے۔ وہ بے سکون تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کو نظر انداز کر دیا تھا اور دنیا کے عارضی خوشیوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ حکمت علی جب بستی جاہل میں پہنچا تو اس نے فوراً یہاں کے لوگوں کا ماحول محسوس کیا۔ وہ ہر طرف لڑائیوں، بحثوں اور شکایتوں کا سامنا کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان میں مزید الجھتے جاتے تھے۔ حکمت علی نے گہرائی سے ان لوگوں کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ لوگ حقیقت میں بہت معذور ہیں، بے سکون اور دلوں میں غموں سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ حکمت علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے عمل سے سکھائے گا۔ اس نے بستی کے وسط میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی خاموشی میں ایک خاص کشش تھی اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے قریب آنا شروع ہوئے۔ ان لوگوں نے جب حکمت علی کی خاموشی میں سکون محسوس کیا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حکمت علی نے انہیں بتایا، تمہارے دلوں میں وہ سکون اور محبت ہے جسے تم نے اپنے اندر دفن کر لیا ہے۔ یہ سکون تمہارے اندر سے آنا چاہیے، لیکن تم
اسے دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ کر نہیں پا سکتے۔ لوگوں نے حکمت علی کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا، لیکن انہیں ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے دل میں سکون کیسے لا سکتے ہیں۔ حکمت علی نے انہیں بتایا، سکون کا راز صرف باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ تمہارے دلوں میں محبت اور سکون کی جڑیں ہیں، بس تمہیں انہیں اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہوگی۔ حکمت علی کی یہ باتیں ان لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑ گئیں اور وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حکمت علی نے بستی کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے سکھانے کی کوشش کی۔ وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے لگے، ان کی زندگیوں میں شامل ہو گئے اور ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کی مدد کرنے لگے۔ حکمت علی نے لوگوں کو بتایا کہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے دوڑنے سے تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ تمہیں اپنی ذات کی گہرائی میں جان کر اپنے اندر کی خامیوں کو پہچاننا ہوگا۔ جب تم اپنے دل میں محبت اور سکون پیدا کرو گے، تب تمہیں دنیا کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی طاقت ملے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بستی کے لوگ حکمت علی کی باتوں کو سمجھنے لگے اور اپنے اندر کی حقیقت کو پہچاننے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت سے پیش آنے لگے۔ بستی کی فضا بدلنے لگی، لوگ اپنے آپ میں تبدیلیاں محسوس کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور دنیا کی عارضی خوشیوں کی بجائے اپنے اندر کی خوشی کو تلاش کرنے لگ گئے۔ حکمت علی کی رہنمائی سے بستی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ بستی کے لوگ آپس میں بات کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے تھے۔ حکمت علی کے پیغام نے ان کی زندگیوں میں سکون اور محبت کی ایسی لہر پیدا کر دی تھی کہ وہ ہر مشکل کا حل محبت اور تعاون سے تلاش کرتے۔ بستی کے لوگ اب جان چکے تھے کہ سکون کا راز نہ باہر کی دنیا میں ہے، نہ دولت میں، نہ ہی شہرت میں۔ سکون کا راز صرف انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو انسان کی زندگی میں سکون اور خوشی آپ سے آپ آ جاتی ہے۔ جب حکمت علی نے بستی میں اس تبدیلی کو دیکھا تو اس کے دل میں سکون کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب بستی والے اپنی زندگیوں میں سکون اور محبت کو برقرار رکھیں گے۔ اس نے بستی والوں سے کہا، اب تم سب کی زندگی میں سکون ہے اور تم نے اپنے اندر کی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ یہ سکون ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، بس تمہیں اپنے دل میں محبت اور سکون کی جڑیں مضبوط رکھنی ہوں گی۔ بستی کے لوگ حکمت علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا، آپ نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ کی رہنمائی نے ہمیں سکھایا ہے کہ سکون اور محبت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ حکمت علی نے مسکرا کر کہا، یہ سکون تمہارے دلوں میں پہلے سے تھا، بس تمہیں اسے دریافت کرنا تھا۔ اب تمہیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اس روشنی کو برقرار رکھنا ہے۔ اور یوں حکمت علی واپس اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے اور بستی جاہل کا ماحول بھی بدل گیا۔ اس کہانی کا پیغام یہ تھا کہ ہر انسان کے اندر سکون اور محبت کی صلاحیت ہوتی ہے، بس ہمیں اس کا شعور حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دلوں میں سکون پیدا کرتے ہیں تو ہماری زندگی اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔